الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعی، اس کے بعد آپ پھر حجر اسود کی طرف واپس آئے اور پھر اس کا استلام کیا. یہ استلام سعی کے لیے تھا. جس طرح بیت اللہ کا طواف حجر اسود کے استلام سے شروع کیا جاتا ہے، اسی طرح سعی سے پہلے بھی استلام مسنون ہے. پھر ایک دروازے سے سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف چلے گئے اور اس کے بالکل قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں جن کے درمیان سعی کا حکم ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اس صفا سے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے کیا ہے. ابدؤ بما بدأ اللہ بہ، یہ کلمات روایت میں ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور اس حد تک اس کی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ آپ کی نظر کے سامنے آ گیا. اس وقت آپ قبلہ کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالی کی تکبیر و تمجید میں مصروف ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں، وہی تنہا معبود و مالک ہے، کوئی اس کا شریک ساجی نہیں. ساری کائنات پر اسی کی فرما روائی ہے اور حمد و ستائش اسی کا حق ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی تنہا معبود و مالک ہے. اس نے مکہ پر اور سارے عرب پر اقتدار بخشنے اور اپنے دین کو سربلند کرنے کا اپنا وعدہ پورا فرما دیا. اپنے بندے کی اس نے بھرپور مدد فرمائی اور کفر کا اپنا وعدہ اور کفر و شرک کے لشکروں کو تنہا اسی نے شکست دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلمات فرمائے اور ان کے درمیان دعا کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے مروہ کی جانب چلے. یہاں تک کہ آپ کے قدم وادی کے نشیب میں پہنچے تو آپ کچھ دوڑ کر چلے. پھر آپ جب نشیب سے اوپر آ گئے، نشیب یعنی نیچائی والا حصہ، تو اپنی عام رفتار کے مطابق چلے یہاں تک کہ مروہ پہاڑی پر آ گئے. اور یہاں آپ نے بالکل وہی کیا جو صفا پر کیا تھا، یعنی وہی سب کلمات ادا فرمائے یہاں تک کہ آپ آخری 7واں پھیرا پورا کر کے مروہ پر پہنچے. مینا میں قیام. پھر جب یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہو کر مینا کو چلے. پھر وہاں پہنچ کر آپ نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مسجد خیف میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھی. فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آپ مینا میں اور ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے. عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور وقوف. خطبہ حجۃ الوداع.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل حدیث میں حجۃ الوداع کی تفصیل بیان کی ہے. اس میں 9 ذی الحجہ کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقہ قصوہ پر کجاوا کسنے کا حکم دیا، چنانچہ اس پر کجاوا کس دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر وادی عرفہ کے درمیان آئے اور آپ نے اونٹنی کی پشت ہی پر سے لوگوں کو خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگو، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں، یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجائز طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح آج یوم العرفہ کے دن ذی الحجہ کے اس مبارک مہینے میں اپنے اس مقدس شہر مکہ میں تم ناحق کسی کا خون کرنا اور کسی کا مال لینا حرام جانتے ہو. خوب ذہن نشین کر لو کہ جاہلیت کی ساری چیزیں، یعنی اسلام کی روشنی کے دور سے پہلے تاریکی اور گمراہی کے زمانے کی ساری باتیں اور سارے قصے ختم ہیں. یہ سب میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن اور پامال ہیں. میں ان کے خاتمہ اور منسوخی کا اعلان کرتا ہوں، اور زمانے جاہلیت کے کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے خون ربیعہ ابن الحارث ابن عبد المطلب کے خون کے ختم اور معاف کیے جانے کا اعلان کرتا ہوں، جو قبیلہ بنی سعد کے ایک گھر میں دودھ پینے کے لیے رہتے تھے. ان کو قبیلہ حذیل کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا. حذیل سے اس خون کا بدلہ لینا ابھی باقی تھا، لیکن اب میں اپنے خاندان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ اب یہ قصہ ختم ہے، بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی مطالبات جو کسی کے ذمے باقی ہیں وہ سب بھی ختم اور سوخت ہیں. اب کوئی مسلمان کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کرے گا. اللہ آج امت کو سود سے کلی طور پر محفوظ فرمائے. مسلمان سود لیتا بھی ہے اور سود دیتا بھی ہے. بڑی سخت وعیدیں ہیں. سودی معاملہ کرنے والوں سے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ حفاظت فرمائے. اور اس باب میں بھی میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں سے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم اور سوخت ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اب وہ کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کریں گے. ان کے سارے سودی مطالبات آج ختم کر دیے گئے. اس سے معلوم ہوا کہ عمل کی شروعات اپنی ذات سے اور اپنے لوگوں سے کرنی چاہیے. اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، مدد فرمائے، توفیق دے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود عمل نہ کرے تو دوسروں کو بھی نہ بتائے. بتانا چاہیے. اور اے لوگو، عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں خدا سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اور اللہ کے حکم اور اس کے قانون سے ان کے ساتھ تمتع یعنی فائدہ اٹھانا تمہارے لیے حلال ہوا ہے. آج عورتوں کے بارے میں اکثر کوتاہیاں ہو رہی ہے. خیر قصور عورتوں کا بھی ہوگا، لیکن وہ تو ہے ہی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی. اس کے اندر مرد کی مردانگی یہ ہے کہ عورتوں کی طرف سے پیش آنے والی خراب چیزوں کو برداشت کرے، صبر کے کڑوے گھونٹ پیے. دیکھو پھر ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہوتی ہے. اللہ اسلامی معاشرہ نصیب فرمائے. عورتوں کے اوپر ظلم سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اور تمہارا خاص حق ان پر یہ ہے کہ جس آدمی کا گھر میں آنا اور تمہاری جگہ اور تمہارے بستر پر بیٹھنا تم کو پسند نہ ہو، وہ اس کو موقع نہ دے. لیکن اگر وہ یہ غلطی کرے تو تم تنبیہ اور آئندہ سد باب کے لیے اگر کچھ سزا دینا مناسب سمجھو، ان کو کوئی خفیف سی سزا دے سکتے ہو.
اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ اپنے مقدور اور حیثیت کے مطابق ان کے کھانے پہننے کا بندوبست کرو۔ اور بھی مزید ہے انشاءاللہ آگے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اور پاکیزہ سیرت کو اخلاص کے ساتھ، عظمت، عقیدت اور محبت کے ساتھ بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔